ہدایت میں اور پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. اور جو آج کا ٹاپک ہے شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے, شہداء کی عظمت کو سلام پیش کریں گے. اور آج سوئم بھی ہے پروفیسر سبط جعفر شہید صاحب کا, اور اس سے پہلے جو دیگر شہداء ہیں کوئٹہ, پارا, چنار, پورے پاکستان میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ میں جو بھی شہداء ہوئے ہیں ان سب کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ورثاء کو بھی سلام پیش کریں گے, ان کی جرأت کو سلام پیش کریں گے. اور جتنا بھی جیسے ہمارے ہدایت فیملی ممبرز مختلف کیمپینز بھی چلتی رہتی ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں, جو بھی مسائل میں اللہ کرے کہ ہمارے تمام جو دیگر شیعان علی ہیں وہ اتنی ہمت کا مظاہرہ کریں کہ جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کی بعد میں داد رسی کے لیے یا ان کی جو بھی سہولیات کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر پائیں. تو آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس مد میں بھی اپنا ضرور خرچ کیجیے گا. بالکل. اور دیکھیں کہ ایک پروٹیسٹ, جیسے ہماری ایک بہن کی کال آئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کونسلیٹ کے آگے ہم نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا سبط جعفر کے لیے. تو ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے کینیڈا میں, اور پاکستان کونسلیٹ کے سامنے وہ کر رہے ہیں 23 مارچ کو 3 بجے سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے, سیٹرڈے کو 23 مارچ کو 3 بجے پروفیسر سبط جعفر کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام خاموش ہے, کہیں نہ کہیں کھڑی ہے, اور ہمیں بھی کرنا چاہیے, جیسا ہماری بہن نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. ہم بس وہی نا, بعض خامیاں ہیں, اب اس پر کیا کہا جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. یہ رتبہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے, یہ بہت ہی عظیم رتبہ ہے جو پروفیسر صاحب سمیت جو دیگر لوگوں نے حاصل کیا. آج کی بھی جو خبر تھی عمران نقوی شہید کیے گئے کراچی میں, اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور ایک جو بات ان خبروں میں بھی تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ نشانہ بننے والے شیعہ افراد ہیں, لیکن شیعہ تنظیم کا کوئی بندہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ کلر قرار دیا جائے یا اس نے کسی کو مارا ہو. تو یہ جو پیغام ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ جو جس طرح بھی آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور صبر کے ساتھ جو بھی تمام مظالم ہیں وہ برداشت کرنے ہیں, کہاں کس طرح کس انداز میں پھر اپنے اس میسج کو اور اس مشن کو جاری رکھنا ہے, یہ تمام طریقہ کار جو ملا ہے وہ ماشاءاللہ ہماری تمام جو قوم ہے وہ دکھا بھی رہی ہے. احتجاجوں میں کوئی پتہ تک نہیں جو ہے وہ ٹوٹتا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی اکمل سید صاحب, بہت شکریہ. میں پھر احتجاج کرتا ہوں جناب سبط جعفر صاحب کی شہادت پر. جزاک اللہ. اور بھرپور احتجاج کرتے ہوئے میں ایک قطع تاریخ شہادت جناب عقیل عباس جعفری صاحب نے مجھے بھیجا, میں وہ پڑھنے کی جسارت کروں گا. جی بسم اللہ. اور کامران سبط جعفر زیدی, جاویداں سبط جعفر زیدی, بزم ترویج سوز خانی کا صاحبان سبط جعفر زیدی, تھا وہ خدمت گزار فرش عزا, اب کہاں سبط جعفر زیدی, کوئی مجلس ہو کوئی محفل ہو نکتہ داں سبط جعفر زیدی, نعت خان مدح خان سلام گزار سوز خان سبط جعفر زیدی, اٹھ گیا آہ آج دنیا سے نہ کہاں سبط جعفر زیدی, سارے احباب اس کے گریہ کنا ہے فغاں سبط جعفر زیدی, لے کے آیا ہے پیش سبط رسول نقد جاں سبط جعفر زیدی, خلد میں آج برپا ہے مجلس, خلد میں آج برپا ہے مجلس, ہے وہاں سبط جعفر زیدی. آج ان کا سویم بھی ہے. کس کو ملتا ہے یہ مقام بلند, کس کو ملتا ہے یہ مقام بلند, ہے جہاں سبط جعفر زیدی. اور ان کا تاریخ وفات کا جو شعر ہے وہ یہ ہے, اس کی تاریخ ہے یہ اوج کے ساتھ, اس کی تاریخ ہے یہ اوج کے ساتھ. لفظ اوج کے جو عدد ہیں وہ 10 بنتے ہیں. اس کی تاریخ ہے یہ اوج کے ساتھ, خوش بیاں سبط جعفر زیدی. اور خوش بیاں جس سبط جعفر زیدی کو اگر جمع کیا جائے تو 1424, اور اوج کے 10 کو یہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو 1434 بنتا ہے. یہ ان کی تاریخ شہادت کا سن تھا جو عقیل عباس جعفری صاحب نے لکھ کے بھیجا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. بہت شکریہ محترم اکمل سید صاحب لندن سے, آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے.
جی جزاک اللہ. اور دیکھیں کہ جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں, چھوٹی سی ہماری اتنا کوشش, ہم نے کوشش کی ہے ہدایت ٹی وی نے پوری, لیکن پھر بھی ہم ان کا احسان ہم اتار نہیں سکتے, یا جو ان کا کام ہے, جو ان کی سروس ہے قوم کے لیے, وہ ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. نہ صرف سبت جعفر صاحب کا, بلکہ جب بھی ہم نے جہاں جہاں جو بھی پروگرام کیے ہیں تمام شہداء کے لیے, ہم ان کی قربانیوں کا صلہ پروگرام کرنے سے نہیں اتار سکتے. وہ بہت عظیم لوگ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں یا شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں, اور پروردگار سے ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے جو سبت جعفر کا میسج ہے یا ان کی شاعری میں یہ ہے کہ موت, مرض موت کیا ہے, ایسے عام مرض ہو کے یعنی مریض میں کیا مرنا, یا ایسے ہی عام موت مرنا کیا مرنا, شہادت کی موت آئے تو پھر بات ہے کہ واقعی کوئی مرتبہ ملا ہے. تو پروردگار عالم ہمیں بھی یہ شہادت نصیب فرمائے, ہم سب کی یہی دعا, مرنا ہے تو پھر شہید ہو کے ہی مریں. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بہت بڑا رتبہ ہے. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں فرحت عباس بول رہا ہوں کیا سے. جی فرحت عباس صاحب, ماشاء اللہ آپ کے پروگرام تو ہمیشہ اچھے آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں, اور خدا آپ کو توفیق اسی طرح رکھے کہ ان پروگراموں کو اور قوم کی ملت کی جو تربیت آپ ان چینلز کے ذریعے آپ کر رہے ہیں اس کو اسی طرح جاری شاری رکھیں. تو سب سے پہلے تو جیسے آپ کا موضوع بھی ہے آج, اس کے حوالے سے ہم تو کیا عرض کریں, یہی ہے کہ شہداء کو سلام تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے, جس کام کے لیے انہوں نے اپنا خون بہایا, تو میرا خیال ہے کہ تمام قوم کو دنیا میں جہاں بھی حسینی بستے ہیں ان کو یہی چاہیے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عقل و دانش کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ اور متحد رہ کے جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو ابھی چند لمحے پہلے ایک اور کالر نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے الیکشن کے حوالے سے, یہ دوسرے جی ہاں. تو کئی دفعہ یہ باتیں مومنین کے درمیان ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ایک ہمارے محترم عالم دین تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ, اس کے بات اجازت چاہوں گا. جی جی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ کی مساجد اور امام بارگاہیں ہوتی ہیں اور جتنی بھی بنتی ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہمارے چینلز کے حوالے سے بھی کبھی بات ہوتی ہے یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے, تو ہمیں تو خوشی ہے کہ جتنے بھی زیادہ ہوں ہمارے لیے اچھا ہے. صحیح. اگر وہ سارے قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور مشن اہل بیت کو آگے بڑھانے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو جہاں جہاں جتنا بھی ہم اپنا کر سکتے ہیں, اگر ہم اس چینل کے ساتھ زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے, کسی اور کے ساتھ کر سکتے, اپنا سمجھ کے مشن اہل بیت کو نیت آ کے ذہن میں یہ ہو کہ خدا اور اہل بیت کی ہم نے خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو اسی طرح الیکشن کے حوالے سے پاکستان میں اگر ہماری 2 جماعتیں, ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری 10 جماعتیں ہوں. اگر وہ مشن اہل بیت کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو آپ جہاں بھی آپ موجود ہو, اس علاقے میں آپ کے اگر ووٹ ہیں, اس علاقے میں آپ کی جو جماعت کھڑی ہے آپ اس کو ووٹ دیں, اپنی جماعت کر کے, حسینی جماعت کر کے. تو ہمارے لیے تو تمام جماعتیں ایک ہیں. تو کیا وجہ, کیا ہم کسی فاسق و فاجر, کسی جاہل اور غیر شرعی پارٹی, غیر شرعی آدمی کو ووٹ دینے کی بجائے کیا ہمارے علماء, چاہے وہ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے ہوں, چاہے مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے ہوں, کیا وہ ہمارے نیک, ہمارے مومن, ہمارے بھائی آپ کا میسج آ گیا, بہت شکریہ فرحت عباس صاحب, آپ کا میسج آ گیا. اس حوالے سے گزارش تھی. شکریہ. جی جی جزاک اللہ. اور بہت پازیٹیو میسج آیا ہے کہ ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. بالکل صحیح, لیکن میری سوچ اس سے بالکل الٹ ہے, کیونکہ میں بھی حق رکھتا ہوں بالکل کہ چلیں اگر یہ سوچ کاش لشکر جھنگوی اور نون لیگ کی بھی ہوتی اور وہ بھی الگ الگ الیکشن لڑتے, وہ تو آپس میں ایک ہو گئے اور ہم آپس میں وہ کہہ رہے کہ یہ ترقی ہے, یہ تنزلی نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں ترقی کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزوں میں اکٹھا ہونا وہ ترقی ہے. لیکن ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے. اس پر میری امید تو یہی تھی کہ شاید یہ آگے بھی ٹائم ہے, اللہ کرے کہ ہم جو سیاسی قائدین ہمارے پاس آپشن ہے نا, جہاں خیمہ نہیں ہے تو چلیں آپ تالا چابی کو دے دیں, جہاں تالا چابی نہیں ہے وہاں خیمہ کو دے دیں, کم از کم آپشن تو ہے, لیکن دینے ادھر ہی ہیں. لیکن فائدہ کوئی اور اٹھائے گا, آپ کے آپ آپشن بناتے جائیں لیکن فائدہ کوئی اور اٹھا لے گا. جی کوئی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سجاد صاحب بول رہے ہیں ہمارے ساتھ.
جی اور زندہ باد. بات یہ ہے کہ میرا ایک بھانجا کراچی میں سائنس کا طالب علم ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سبت جو جعفر ہیں یہ تو سائنس کے بڑے یہ تو ڈاکٹر ہیں، اور یہ ایسے ان کو کئی مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان کو اپنی محفل میں بلاتے تھے اور اس طرح کی یہ تقریر کرتے تھے کہ کبھی کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہیں. تو یہ اتنے پیارے آدمی تھے اور دین کے عالم تھے، اور انہوں نے خوب دین بھی پھیلایا اور سائنس کے بھی عالم تھے، سائنس بھی پڑھائی لوگوں کو. تو ایسے آدمی کو ابھی آپ کے سامنے بات آ ہی گئی ہے کہ 81 کلر M2 ہیں، یہ شروع سے قتل وغیرہ تھے، انہوں نے شروع کی اور یہی مین قاتل ہیں کراچی کے. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو بھی مارا ہوگا، جیسے وہ سعید صاحب کون تھے ان کو بھی انہوں نے ہی مارا، ان کے خلاف FIR کا ٹیم پڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب جی صاحب پاکستان میں موجود ہیں تو ان کو یہ صدر وزیر اعظم بنا لے تو اچھا ہے، باقی تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس کمیٹی سے میرا تعلق ہے وہ ہماری پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن اور UK ایسوسیشن ہے. تو ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اس میں نون لیگ جتنی دینی پارٹیاں ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ بھی بھائی بھی ہیں اور دوسرے جو آپ کہہ رہے تھے مجھے نام بھی بھول جاتا ہے وہ بھی ہیں اور سب ہیں اور ایک ہم وہاں اکٹھے ہیں. اگر عمران خان نے ابھی اپیل کی ہے کہ وہاں جتنے بھی مذہبی گروپ ہیں یورپ میں یا UK میں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ دعوت دیتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، آپ کے پاس آ جائیں گے، محنت بھی کریں گے. چلیں بھائی بہت شکریہ، میسیج آپ کا آ گیا، بہت شکریہ. اور جو آپ نے بات کی کہ جو شخصیت تھی پروفیسر صاحب کی وہ سب کے لیے ایک ایسا جو ہوتا ہے نا درخت، جو گھنا درخت ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چھاؤں دینا یا سب کو ایک ایسی جگہ میسر کرانا کہ وہ آرام سے یا اس سے فائدہ حاصل کر پائے. تو یہ بھی ایک ایسے گھنے درخت تھے کہ ان سے صرف شیعہ افرادی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، پورے پاکستانی سب جو ان کے طالب علم تھے وہ بھی ان سے محروم ہو گئے. تو اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کو بیٹی عظمیٰ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، مومنوں کی بھی باتیں سن رہا ہوں اور عظمیٰ بیٹی کی سنہری باتیں بھی سنی ہے جس میں آلو کا انہوں نے ذکر کیا. آلو میری فیوریٹ سبزی ہے اور ہر کھانے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جاتی ہے تو میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ فروغ صاحب اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا. آدمی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت علیہ السلام کی جھلک نظر نہ آئے یا ان کا نمونہ نظر نہ آئے یا ان کا کردار نظر نہ آئے تو ایسے آدمی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عورتوں کے اندر اگر حضرت فاطمہ علیہ السلام کا کردار اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کا کردار نظر نہ آئے تو عورتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری زندگی کا سلوک اور کردار میں ہم لوگوں کو کیسے ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں نے صورت تو بنا لی ہے لیکن سیرت سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. بہت افسوس کی بات کرتا ہوں کہ لوگ سب باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکتے. اس طرح ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیار کرتے ہیں لیکن جب میں فکر دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس نظر آتا ہے کہ پیار کہاں چلا گیا ہے ہم لوگوں کا. بات یہ ہے کہ شہداء کی قدر تو انسان کو کرنی چاہیے، ان کو سلامی پیش کرنا چاہیے لیکن ہر آدمی کو ان کے کردار کی کاپی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار کر اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کی سائڈ میں ہو جائے اور کلمہ پڑھ کے شیطان کو دور کرے تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائے. کلمہ پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نبی کی روشنی نظر آتی ہے. اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر نہ آئے تو سمجھو کہیں نہ کہیں خرابی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور سب مومنوں کو، دنیا کے سب مومنوں کو اور جو آپ کے ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ابو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں.
اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو آلو بہت پسند ہے, لیکن ہم نے آڑو کا ذکر کیا تھا, پیچ کا ذکر کیا تھا, لیکن اب آپ کے کہنے آپ کے منہ سے نکل گیا ہے آلو, تو انشاءاللہ آپ کل آلو ہی آئے گا, آپ بے فکر رہیں. چلیں جی. اور محمد یعقوب صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کا ہم نام ضرور لیتے ہیں, لیکن ان کا جو کردار ہے یا جو ان کا پیغام ہے وہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اور یہی بات جیسے سبط جعفر صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں, بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں, اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں. تو یہ تمام برائیاں, مصلحت, جھوٹ بولنا, مشغلہ سمجھنا, یہ وہ سمجھے کہ اب خون کے ساتھ وہ ہمیں یہ پیغام دے کے گئے ہیں, یہ اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں. انہوں نے میسج دیا کہ منافقت کو مصلحت سمجھتے ہیں, کہ منافقت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں چلو جی مصلحت ہے, کام ہمارا نکل رہا ہے, کر لو منافقت. جی بالکل, تو اس سے قوم کو نقصان ہوگا. بالکل. کوئی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدد, مولا علی مدد, بطول سسٹرز, ماشاءاللہ. جی بیٹا, آپ کو عید نوروز کی مبارک ہو. جزاک اللہ, عید نوروز کی آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. خیر مبارک. انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. ضرور سنائیے. بسم اللہ. صلی اللہ محمد بش کے گئے گناہگار مولوی احمد سے, میرا سرکار مولوی احمد سے. منو نہ منو جیا سنیا دی دے, منو نہ منو جیا سنیا دی دے, اللہ سائیں جی علی کعبے تے دی دے, اللہ سائیں جی علی کعبے تے دی دے, کعبے تے آئی ہے بہار مولوی احمد سے, کعبے تے آئی ہے بہار مولوی احمد سے. ارشاد آیا ہوں راچوں لے کے, بندے آساد کونو آنکھیں بڑے کے, سارا بھی دیکھ سنگار مولوی احمد سے, سارا بھی دیکھ سنگار مولوی احمد سے. سال گرائے علی مولا علی دی, سال گرائے علی مولا علی دی, جنائے خوشی کی تھی اپنے ولی دی, بیڑے انا دے پار مولوی احمد سے, بیڑے انا دے پار مولوی احمد سے. جو اللہ گئے اپنے سجائے, دیکھا بتائی کے رنگ جو آئے, جو اللہ گئے اپنے سجائے, دیکھا بتائی کے رنگ جو آئے, کنالی آئی جٹکار مولوی احمد سے, کنالی آئی جٹکار مولوی احمد سے. بالا دے ہاتھی ارے بارے نہیں ہوندے, بالا دے ہاتھی ارے بارے نہیں ہوندے, ٹیپو تارا دل والے تارے نہیں ہوندے, ٹیپو تارا دل والے تارے نہیں ہوندے, جینا دا کے سردار مولوی احمد سے, جینا دا کے سردار مولوی احمد سے. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ. جیتے رہو, خوش رہو. ماشاءاللہ. بطول سسٹرز تھیں ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان سے, اور ہم شہداء کو سلام پیش کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اس محرم میں دھماکہ ہوا, اس واقعے میں بھی جو لوگ شہید ہوئے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو واقعات وہاں پہ ہو چکے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے لوگوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ان کے ورثاء کی عظمت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی شاہ صاحب, بہت شکریہ. پروفیسر سبط جعفر, ان کا پرسہ آج ان کا سان ہے, ہم ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اور انہوں نے کیا ہے بس کسی کا شعر ہے, مت سوچ کے آسان ہے, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. سبط جعفر جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے, ان کی شہادت ان کی قسمت تھی,
اور وہ بھی ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو ان کا اتنا بڑا مقام ہے. بس ایک بند پڑھنا چاہوں گا کسی کا ان کے متعلق. مشرق سے الما ہے مغرب سے الحذر، ہر قدم پہ خوف ہے ہر گام پہ خطر، لیکن خدا کے فضل سے ہم کو نہیں ہے ڈر، رکھتے ہیں سارے کفر کو جوتی کی نوک پر. کفار کو جو جنگ کے ہتھیار مل گئے، ہم کو نشان حیدر کرار مل گئے. سبط جعفر نشان حیدر کرار تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ہم بہت بڑے اثاثہ سے محروم ہوئے ہیں، لیکن بس ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. بہت دکھی ہیں، اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بالکل، جیسے شاہ صاحب نے کہا بہت دکھی ہیں، اور اس دن سے لے کے ایک عجیب سی کیفیت ہے ہر بندے کی، ہر مومن کی، ہر ذی شعور جو انسان ہے، کہ قلم کے ساتھ جو بندہ خدمت کرنے والا تھا، جو پیغام ہدایت دے رہا تھا، جو تبلیغ کر رہا تھا، اور جیسے ہمیں ایک اور کالر نے بتایا کہ وہاں ایک پروفیسر کی حیثیت سے بھی بہت سے طالب علم کی وہ خدمت کر رہے تھے، تو ایسے شخص کو ہٹا دینا یہ سب سے بڑا ایک انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. اور دیگر جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں نا کہ یہ بڑا دھماکہ ہو گیا، یہ ایسی شخصیت بہت ہی صدیوں میں شاید پیدا ہوتی ہے، اور بہت ہی مشکلوں کے ساتھ قوم کو ایسی شخصیات ملتی ہیں جو ہم نے کھوئی ہیں. اور جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ دل بہت دکھی ہے، دل واقعی بہت دکھی ہے. ہمیں شاید اب اس طرح کا جو قلم نویس ہے یا جو اس طرح پیغام دینے والے ہیں ہمیں میسر آ پائیں، لیکن وہی بات کہ خون کے ایک قطرے سے نہ جانے کتنے اور ہمیں ایسے افراد ملیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم جو ہے وہ بہت ہی زرخیز ہے. اس میں جو ماؤں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، 6 ماؤں کے بچے مظاہروں میں وہ لاتی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی اتنی مایوسی کی بات بھی نہیں. جی کالر ہیں پہلے شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. بہن جی السلام علیکم. جی بسم اللہ. آپ لوگوں کو ہدایتی کو بھائی بہت بہت دکھ ہوا ہے. شروع سے رونا ہو رہا ہے میرے کو، اور جب بھی ذکر آیا اور اللہ کے صدقے سے مولا کائنات کے صدقے سے ہم لوگ بھی ایک ٹیلی ویژن کھولے ہیں المہدی کے نام سے. اس کا غریب جو ہے متولی ہے، اور آج بھی پروگرام کریں گے. آج جمعرات کا دن ہے، ان کے وجہ سے پروگرام کر رہے ہیں 2 بجے سے 3 بجے تک. اور میرے فاروق بھائی بہت افسوس ہوا. اتنا یہاں پر کتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، زندہ ہے. بے شک بے شک. اور میرے مولا، اور ایک انہوں جانے سے کتنے آنے والے تعلیم جب ہوتے تھے ان کا نقصان کرے. ان کا کیا ہے، اتنے نیک اور اتنے وہ تھے. کتنا میں بہت ہی افسوس ہے بھائی، ان کو سب کو پہنچا دیتا ہوں ان کے لوگوں کو. آپ لوگوں کو خدا سلامت رکھے، خدا خوش رکھے. اور علی بولنے والا کبھی مرتا نہیں. کیا کہنا، کبھی بلدستور کا نام روشن رہیں گا انشاءاللہ. اور مولا کے سب سے ہم علی علی کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس فاروق بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جو غریب کو آپ لوگ تھوڑی دیر کی اجازت دیتے. کائنات کا امام حسین کا نام لینے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. اور خدا سلامت ہے، خدا خوش رکھے. لبیک یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے موسی صاحب، سلامت رہیے. اور موسی صاحب کی جب بھی کال آتی ہے اور ایک امید اور تھوڑا سا ہمیں حوصلہ ضرور ملتا ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ تمام شہداء زندہ ہیں، اور کل جیسے کالر تھے ایک نوروز کے حوالے سے، انہوں نے ہمارے جو پروفیسر صاحب شہید ان کو بھی مبارکباد دی، تو بالکل ایک حوصلہ ملا. کمی بہت بڑی ہے، وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. اور یہی بات کہ یہ جو ان کے الفاظ کا سرمایہ ہے
ایسے قیمتی کہ دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راو رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے؟ تو یہ تمام یہ جو الفاظ ہیں ان کے تو زندہ ہیں، اگر ان کا پیغام تو ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے یہ پروگرامز کر لینے کے بعد ہم نے کوئی حق ادا نہیں کر دینا کہ ہم نے بس حق ادا کر دیا اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں. جیسے وہ شہداء چاہتے تھے، اتنی قیمتی جانیں انہوں نے دی ہیں، ہمارے لیے دی ہیں، قوم کے لیے دی ہیں، تو ہم نے ان کی جانوں کو بھولنا نہیں ہے. سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ نام پہ صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پہ صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پہ صحابہ کے کام منافقوں جیسے، سبھی منہ چھپائیں گے جب امام آئیں گے. تو یہی بات ہے. اور جہاں تک شہداء کا ذکر ہم کر رہے ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئٹہ ہو گیا، کراچی ہو گیا، کہیں پہ بھی ہو گیا، شہداء تو چلے گئے، ہمارے ساتھ زندہ ہیں، لیکن ان زخمیوں کا کیا جو آج بھی سالوں سے زخمی ہیں بستر پر. بالکل صحیح. اور وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں ذرا سا رحم نہیں آتا. بس وہ تمام افراد وہی نا، یکجہتی کی ہم جب بات کرتے ہیں، اس کی کمی کی بات کرتے ہیں، تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو زخمی ہیں وہی ہیں. جس گھرانے سے کوئی اس طرح میت اٹھی ہے، بس وہ اسی گھرانے کا دکھ ہے. جب ان کا دکھ ہم اپنا دکھ جب تک نہیں سمجھیں گے، تو اب یہ جو بیداری یا شعور تھا ماشاءاللہ، دیکھیں کوئٹہ میں جب وہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں لوگوں نے سردی نہیں دیکھی، موسم کی شدت نہیں دیکھی، بچے، عورتیں، مرد جو جس طرح آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یکجہتی کا، تو اس کو کم نہیں ہونا چاہیے، اس میں اور لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. ایسے بھی زخمی موجود ہیں جو آج سے کئی سال پہلے بلاسٹ کا شکار ہوئے تھے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور بہت سے ابھی بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں زخمی جو صحیح نہیں ہو رہے ہیں، یا وہ علاج کے منتظر ہیں یا امداد کے منتظر ہیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، سید شبیر بیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. جناب تمام شہداء کے لیے میر انیس کے مرثیے کے چند بند پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ. پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے، خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جاں، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سنا، ادھر لہو ادھر ہوا چشمے امام تیسرا رواں، تڑپ کے جانب کردوخ نگاہ کی شہنے، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہنے، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید کی سر، میرے جماع میرے مہرو میرے سعید کی سر، میرے حسی میرے یوسف میرے رشید کی سر، قریب ہو گئی میدان سے یا بعید پسر، پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا، کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر، میرے قلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر، بلا کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا، دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا، عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی، عطش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی، قبر سے چہرے پر زردی لبوں پر جاں دیکھی، کلے جب پھٹ گیا سینے پہ جب سنا دیکھی، پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام مومنوں مومنات اور شہداء کا ان کے درجات کو بلند کر، ہمارے بزرگوں کے بھی درجات کو بلند کر، محمد و آل محمد کے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ زیدی صاحب، بہت شکریہ، ہمیشہ آتے ہیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جزاک اللہ زیدی صاحب۔ تو ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے بہت سے کالرز چاہ رہے ہوں گے لیکن ٹائم محدود ہوتا ہے، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اپنا پیغام ضرور دیجئے۔ اگلے کالر ہیں، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई फरूक खान जाफरी अर्ज कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी जी जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद सिबत जाफर हुसैन के आज सोम है और हमें इसका बहुत अफसोस है, बल्कि तमाम मोमिनों को अफसोस है। ये जो जालिमों ने इनके साथ जो किया है, उनको शहीद किया है। और मैं आज एक वाज़ेह तौर पर एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। लेकिन मैं इस्लाम के दायरे के अंदर ही रहकर बात करूंगा, क्योंकि हक जो है अब जाहिर हो गया है और बातिल को मिटना है। जी जी बिल्कुल। वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम में उनको जाहिर दिया, उस वक्त इन्होंने दहशतगर्दी की। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का खलीफा बनाया, इन्होंने उस वक्त भी दहशतगर्दी की। और फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम फितर का बाग जहाँ था, उनको मिलना था, उस वक्त भी इन्होंने दहशतगर्दी की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए, उस वक्त भी इन्होंने दहशतगर्दी की और उनको जहर दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, ये उनका सबसे बड़ा दहशतगर्दी थी। और ये वही लोग हैं और इंशाल्लाह ये नेस्तो नबूत होने वाले हैं। हक जाहिर हो चुका है, बातिल को मिटना है। और इमाम ज़माना हमारा हामी और नासर है और इंशाल्लाह हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। इनको दुनिया में जगह भी नहीं मिलेगी छुपने की। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खान जाफरी साहब, बिल्कुल सही तारीखी हक़ाइक़ जैसे जाफरी साहब ने बताया कि कहाँ से दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ। और वो लोग और वो नस्लें हक़ वाली भी मौजूद हैं, जो हक़ का साथ देने वाली हैं, हुसैनी भी मौजूद हैं और यजीदी भी मौजूद हैं। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, नज़र भाई रुज़मा बेटा, मौला अली मदद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कौन बहन कहाँ? मैं तमाम शुहदा को सलाम पेश करती हूँ। और नज़र भाई, मैंने आपसे हमेशा जब भी बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उज़मा, आप भी बहुत प्यारी माशाल्लाह बातें बताती हैं। प्लीज मेरे भाई बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर दे। मैं जब भी आपसे दुआ कराती हूँ वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह सेहत दे उन्हें, अल्लाह सेहत दे। आप प्लीज उनके लिए दुआ करें। और जो मोमिनीन और मोमिनात सुन रहे हैं वो भी उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं उनके साथ है बहन, आप भी हौसला रखिए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बस इंशाल्लाह जो आपकी दुआएं हैं, बहन की दुआ है, माँ की दुआ है, वो तो सबसे भारी होती है। लेकिन इस वक्त लाखों लोग जो आपके बहन भाई, हम सब आपके भाई के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और बिल्कुल तंदुरुस्त होकर वो हमें इंशाल्लाह कॉल भी करें। आमीन। बल्कि जहाँ जहाँ नाजरीन देख रहे हैं सभी दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। बिल्कुल, दुआ ऐसा हथियार है, तकदीर बदल देता है। दुआएं और ये जो डॉक्टर हैं बाज़ औक़ात कह देते हैं जी फलां बीमारी लग गई, लेकिन दुआ में इतनी ताकत है कि हम लोगों की छोटी सी नेकियां हमें कैसे बचा लेती हैं। कल का ही बात देखें, हमारे साथ जो कल हादसा होने जा रहा था और परवरदिगार आलम ने किस तरह से हम लोगों को बचाया। बस वो बच गए तो फिर इसका मतलब है कि वो सब अल्लाह ताला का, वो कहते हैं ना, हाथ का दिया हुआ कभी कभार काम आ जाता है। और बल्कि हम समझते हैं कि हमारे साथ तमाम नाजरीन की भी दुआएं हैं। जी बिल्कुल। कि कल हम लोग मोटरवे पे जा रहे थे और हमारी गाड़ी का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते होते किस तरह से बचा है हमें नहीं पता। बस वही अल्लाह ताला और जो रखने वाला है वो मौजूद है। बस एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब हमारे साथ। भाई और उम्मा बेटी, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इमाम आली मकाम की राह पर गामज़न होने वाले तमाम शुहदा की खिदमत में अकीदत भरा सलाम। यकीनन आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत है शहादत, और जो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, हम उनकी सीरत पर, हम में से जो इसका मुस्तहिक होता है उसे शहादत की मंजिल मिल जाती है। मरहूम मग़फ़ूर सैयद सिब्त जाफ़र अल्लाह मकामहू व नव्वर मरकज़हू इस अजीम मर्तबा के मुस्तहक थे, लिहाजा उन्हें शहादत का दर्जा नसीब हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इलाही आमीन।
اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. فاروق بھائی بات کرنے کی یہ ہے کہ شہادت کا سلسلہ تو جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور جناب علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور حسین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تمام شہید ہوئے دنیا سے، کوئی خنجر کے ہاتھوں، کوئی زہر ہلال کے ہاتھوں. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم میں وہ ابھی ہمت، جرت اور استقامت پیدا نہیں ہوئی. اب یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو، اپنے سرمایہ کو، اپنے ایسٹ کو جو ہمارے لیے درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی حفاظت کا کوئی انتظام سوچ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی زندہ قوم نہیں بنے. میری دعا ہے اور میں اپنے سمیت تمام اکابرین ملت، علماء کرام اور ملت تشیع کے اکابرین کی خدمت میں دست گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مل بیٹھیے اور سوچئے. سید عارف الحسینی مرحوم، ڈاکٹر محمد علی نقوی، سبط جعفر، یہ تمام قوم کا سرمایہ تھے جو قوم کو ایک ایسی راہ پر چلا سکتے تھے جس کا منزل خمینی علی اللہ مقامہ کا وہ مقصد ہے، تو وارث حسینی لبیک یا خمینی. انہوں نے عزاداری کی منزل سے وہ منزل پا لی قوم ایران نے کہ 2500 سالہ حکمرانی کو ختم کر دیا. لیکن ہم پاکستان کے شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را اب بھی ناخن ہوش کے ناخن لیں. اور تمام اکابرین ملت، خطبہ حضرات اور علماء حضرات کی خدمت میں میری دست بستہ گزارش ہے کہ مل بیٹھیے اور اصلاح عمل طے کیجیے. اب اپنے قوم کے سرمایہ کو، جو قوم کو تربیت دے رہے تھے، جو قوم کی رہنمائی کر رہے تھے، دشمن ہم سے چھین رہا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم 4 دن مرحوم سبط جعفر کی خدمت میں ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے. لیکن کیا ہم نے سوچا کہ ان کے یتیم اولاد کے لیے ہم کیا کریں گے؟ وہ لوگ جو جناب سبط جعفر کے ذریعے سے اپنے علم کی منزلیں بلند کر رہے تھے، وہ لوگ جو اپنے عقیدتوں کی راہ بلند کر رہے تھے، ان کو ان سے راہ چھن گیا. ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اور آئندہ اس ظلم کو، اس بربریت کو، بنو امیہ، بنو عباس اور مغلوں کے تسلسل والے حکمرانوں کو کب ہم ان کی گوشمالی کر سکیں گے؟ بس میرا یہی سوال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ملک سمیت ہم سب سوچیں، مل بیٹھیں اور ایک ایسا لاہ عمل طے کریں کہ آئندہ ہماری قوم کے سرمایہ پر کسی کی نظر بد نہ پڑے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مولانا ملک یعقوب صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا پیغام مولانا صاحب نے آج بھی دیا ہے، شہداء کے حوالے سے اور شہداء کے ورثاء کے حوالے سے اور اپنی حفاظت کے حوالے سے آپ کا جو پیغام ہے ضرور ہم سب سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. تو بس اس پر عمل کرنے کی شدت سے ضرورت ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ ہدایت ٹی وی. جی آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم فاروق بھائی اور عظما بہن کو سلام. وعلیکم السلام بھائی. میں سندھ میڑ سے آفتاب بول رہا ہوں. آفتاب صاحب میڑ سندھ سے. جی میں نے فرسٹ ٹائم کال کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3-4 دن سے جس طرح سے آپ نے شہید کی تعزیت لوگوں سے شیئر کی، میں ہدایت ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. شہید بہت نائس اور بہت شفیق انسان تھے. بے شک. اور کل جس طرح شکارپور سے ہمارے بھائی نے بتایا کہ کراچی میں پرچم عباس جلایا گیا، اللہ اکبر، تو فاروق بھائی ہم ان پر صبح شام لعنت کرتے ہیں
اور میں ہدایت ٹی وی کے توسل سے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. آفتاب صاحب میہر سندھ سے آپ شامل ہوئے. اور بھائی وہی بات کہ ہم کو یہی بات کہ شاید ہمیں یہ کام کرنے سے ہمیں کوئی ان کی نظر کرم مل جائے, شہداء کی نظر کرم مل جائے, شہداء کے ورثہ کی کوئی دعا مل جائے, ورنہ ہم کوئی جو وہ ڈیوٹی, اس سے بہت بڑی ڈیوٹی ہم نے ادا کرنی ہے انشاءاللہ, جو ہم سب پہ یہ فرض ہے, جو ان کے الفاظ ہیں, جو بھی کلمات ہیں, جس مشن کے لیے انہوں نے جان دی ہے. تو یہ صرف ہم نے پروگرام کر لیا, سیمینار یا ان کے نام پہ کوئی کانفرنس ہو گئی, یا کوئی وقتی طور پہ ہم نے ان کا ذکر کر لیا, تو یہ وقتی طور پہ ہم اس سے بہرہ مند ہو گئے تو ہو گئے. تو اس حقیقی کامیابی وہی ہے کہ جب ہم نے ان کے جو کارنامے ہیں, جو ان کے پیغامات ہیں, ان کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بھی ویسی بنانا ہے. تو آفتاب صاحب آپ نے ہدایت ٹی وی کے پروگرامز کو پسند کیا اس حوالے سے, لیکن ذاتی طور پہ میری رائے ہے کہ ہم پھر بھی کچھ نہیں کر پائے کہ ان کی جو ہم پہ احسان ہے اس کا ہم ذرا برابر بھی شکریہ ادا ہم پھر بھی نہیں کر پائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. مولا علی مدد. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی بہاولپور پاکستان سے بھائی فروغ بہن عظمیٰ کو سلام پیش کرتا ہوں. تمام مومنین مومنات کو یا علی مدد. مولا علی مدد. سید جعفر کو کی شہادت کا خدمت میں جو ہوا ہے میں تعلیت پیش کرتا ہوں. میں اسی لیے مولا سجاد کا ذکر کرنے لگا ہوں. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد, انسان کی تقدس کا سلطان ہے سجاد, سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد, اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد. یہ شہر فضائل ہے, نصیب کا جہاں ہے, تکبیر نبوت ہے, امامت کی اذاں ہے, ہر دور میں اساس کی معراج ہے سجاد. غیرت کا شہنشاہ ہے, سرتاج ہے سجاد, مظلوم کی آنکھوں میں حقیق آج ہے سجاد. کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد. جب تک ہے جہاں میں حق و باتوں کا افسانہ, سجاد کے سجدے کو نہ بھولے گا زمانہ. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. منڈی بہاودین سے آپ شامل ہوئے اور ہمیشہ بہت ہی اچھا پیغام شیئر کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون بہن کہاں سے؟ میں لوٹن سے بول رہی ہوں, مسز حسن. جزاک اللہ. میں آپ لوگوں کو جو ہے شہید کی پرسہ دیتی ہوں. آج ان کا سوجن کا دن ہے اور میں اپنی طرف سے میں آپ سے محبان ہدایت کی ممبر بھی ہوں, اور میں آج ان کے نام سے یہ سیٹ کرنا چاہتی ہوں اسٹینڈنگ آرڈر 14 پاؤنڈ کا. آج ان کا سوجن کا دن ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گی انشاءاللہ میرا اور سید جعفر کے نام کا ہمیشہ یہ اسٹینڈنگ آرڈر چلتا رہے گا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور یہ دیکھیں جذبہ ہماری بہنوں کا ماشاءاللہ ایک پرماننٹ نیکی جسے کہتے ہیں انہوں نے کر دی, اور ہمیشہ تا قیامت یہ جاری رہے گی. بہت اچھا کام, اور دوسروں کے لیے ہم سب کے لیے ایک ایسا نمونہ انہوں نے دیا کہ شہید کے ساتھ اگر نسبت یا رشتہ قائم کرنا ہے, حالانکہ ان کو تو جو جس رتبے پہ وہ فائز ہیں ان کو تو کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ان کی ضرورت ضرور ہے. ہم ان کے نام پہ کچھ اچھے کام کر کے ان کے ساتھ رشتہ قائم کر کے تو ہم بھی اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. تو بہترین آپ نے نمونہ اور بہترین آپ نے ایک جیسچر دیا ہے مسز حسن صاحبہ, بہت شکریہ. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. فاروق بھائی کل میں نے بات کی تھی, شاید آپ اس بات میری کا برا مان گئے. نہیں میں آپ نے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دل کا درد اور ایک غم اور ایک نا امیدی کی حالت پیدا ہو رہی ہے ابھی. بات حقیقت میں یہ ہے, آپ نے جو فرمایا تھا کہ وہ بجا فرمایا تھا کہ ہم کمیٹیوں میں الجھنے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ سبھی باتیں موجود ہیں, لیکن اس قوم کی ایک داد آپ کو اور ہم سب کو دینی پڑے گی کہ جب بھی کسی ہماری قیادت نے جب بھی اس قوم کو پکارا, جہاں پکارا یہ پہنچے.
آپ کو مفتی جعفر قبلہ کی بات بھی یاد ہوگی کہ جب انہوں نے ایک گول دی تھی تو اسلام آباد جو ہے پارلیمنٹ کا ایریا اس کو کتنے دنوں تک بھوکے پیاسے رہ کر اس قوم نے بلاک کیا تھا. اس قوم کو جب بھی آواز اوپر سے آتی ہے وہ ضرور پہنچتی ہے اور یہ قوم ہمیشہ اپنا سب کچھ بھول بھال کر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک قیادت ایران کی سامنے آئی جب, تو آپ کو پتا ہے صدیوں کی بیرا روی اس ملک کی صدیوں کے لیے دین میں بدل گئی, لیکن قیادت مضبوط تھی. ہمیں ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. جب قیادت مضبوط ہوگی تو ہم بھی ایک ہوں گے, اور جب قیادت ایک ہوگی, واحد ہوگی, تو پھر یہ حفاظت بھی مومنین کی, عام لوگوں کی جان و مال و عزت کی حفاظت کرنے کی بھی وہ اہل ہوگی. لیکن جیسے آپ نے بھی ابھی صبح یہ فرمایا تھا کہ قیادت کا ایک ہونا لازمی ہے, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے. شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور آپ کے جو ریمارکس ہیں, جو بھی آپ کے ویوز یا کسی بھی کالر کے ویوز ہوتے ہیں, اس سے اختلاف کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ناراض ہو گیا ہے اور آپ اپنے آزاد طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ سے اختلاف کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے یہ ترقی ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ ترقی نہیں ہے, اور یہ خیمہ تالا چابی ایک ہونی چاہیے تھی. تو یہ اپنی سوچ ہے اور بالکل اپنے خیالات ہیں, بالکل. اور آپ ہر دم اپنے انداز سے اپنی جو بھی بات ہے, اور جیسے آخر میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ہونا ہے, تو جس انداز سے بھی کان پکڑا جائے مقصد وہی ہے کہ منزل تک پہنچا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں, آپ کی کال اگر ڈراپ ہوگی میں معذرت چاہوں گا. آپ اس بار موقع نہیں ملا تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہو سکتی ہے, آپ سے بات ہو سکتی ہے. تو لیجئے ناظرین, جیسے شہداء کی عظمت کو ہم سلام پیش کر رہے تھے, تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اگر پروفیسر صاحب کی اگر ہم بات کریں, ان کی زندگی سے اگر بات کریں, کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کیسی سادہ زندگی وہ گزارتے تھے, اور ان کے لیے یہ جو دنیا کے ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ ان کو آفرز ہوئیں, ہر جگہ وہ رہ سکتے تھے. 90s سے وہ باہر یورپ میں, دنیا کے دیگر ممالک میں آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے پاکستان میں کلنگ کا سلسلہ کب سے جاری ہے, لیکن اگر وہ چاہتے تو وہ یہاں پر آ کے اپنا بسیرا کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے, یا انہوں نے جو ایک ہمیں درس دیا ہے, وہ بہت ہی قیمتی درس ہے. وہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے ہمیں یہ درس دیا ہے, کوئی معمولی طور پہ یا بالکل آسانی سے یہ درس ہمیں نہیں ملا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم بھائی اور عظمیٰ بہن, آپ کو بھی سلام, اور جتنے ہمارے مومنین بہن بھائی سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم سنتے ہیں لیکن یہ بچوں کی وجہ سے ٹیلی فون نہیں کر سکتے ہیں. بہت وقت آپ کے ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, جی چاہتا ہے کافی, لیکن کبھی کام جو ہوتے ہیں اور کبھی بچوں کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے, وہ فون نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ گھر والے بچے اور پروگرام آپ کے سنتے ہیں, اور ابھی بھی یہ 2 دن سے میں کافی بیتاب تھا سبت جعفر کے لیے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور ان کی طرح کافی ہمارے ملک کے سرمایہ جو ہے انہوں نے اس حال پہ پہنچا ہے کہ انہوں نے شہید کیے, لیکن شہید تو مرتا نہیں, زندہ ہی ہوتا ہے. اور میں ایک بات چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ اللہ ان کے لوکین کو صبر عطا فرمائیں. اور یہ الیکشن کافی قریب ہے. میں پھر التجا کرتا ہوں پوری دنیا سے, جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, کہ پلیز آپ قوم کو نہ دیکھیں, پلیز آپ نہ دیکھیں. جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے پلیز آپ یہ نہ دیکھیں. میں خود بذات خود ہمیشہ اپنے دوستوں سے بحث کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں اگر ایک طرف میرا بھائی ہو اور وہ الیکشن لڑ رہا ہو, اور دوسری طرف کوئی بھی ہو, اور میں دیکھوں میرا بھائی میں ذرا سا اس میں کرپشن ہے اور وہ کرپٹ ہے, آپ خدا آپ یقین کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ کلمہ پہ ایمان رکھتے ہیں, میں ووٹ نہیں دوں گا بھائی کو. بھائی میرے پاکستان جاگ رہا ہے, پاکستان سو رہا ہے, مسلمان اٹھ جاؤ. کب تک 5 کروڑ ماشاءاللہ آبادی ہے. آپ کچھ تو آپ نہیں دیکھو کہ یہ ہمارا جٹ ہے, یہ چودھری ہے, یہ وڈیرا ہے. آپ دیکھو اپنے جو بندہ صحیح ہے اس کو ووٹ دو. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کو ووٹ دو, ہمارے سنی بھائی اہل سنت بھی سن رہے ہیں. ارے بھائی اپنا ملک تو پہلے بچاؤ, اس کے بعد پھر تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. پہلے اپنے گھر کو تو بچاؤ. گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے ہی چراغ سے. اور جو یہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اس وجہ سب کو پتہ ہے. آج کل کوئی گات گاتا نہیں, سب کو عقل ہے, سب پڑھے لکھے ہیں.
اور جو تھوڑے بہت جو جہالت ہے وہ انہی کی وجہ سے یہ جائز جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ ذرا سے کتابیں ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہماری کتابیں, یہ ہر مذہب میں کتابیں ہیں, بخاری اٹھا کے پڑھو, وہ کافی کتابیں ہیں ان میں, آپ اٹھا کے پڑھو, دیکھو اللہ نے عقل دی ہے, آپ دیکھو جو صحیح راستہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے, آج تک ہم نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مسجد میں کوئی دھماکہ ہوا ہو, کوئی بھی اہل تشیع گرفتار ہوا ہو کہ اس میں اللہ نہ کرے اس میں کوئی ٹیررسٹ یا کچھ ایسا ہو, کوئی بھی پروف کرے. ہماری کتابوں میں آپ کہیں بھی کوئی ایسا کچھ نکال کے آپ لوگ, میں چیلنج کرتا ہوں, پورے ورلڈ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے اہل بیت سے جو کتابیں ہیں اگر آپ نے کوئی اس میں سے پروف نکال کے ہمیں بتا دی, جو آپ جو دین جو مذہب آپ بولیں گے ہم ایکسپٹ کریں گے. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے بالکل پروگرام کا. آپ کی تاثرات کا بہت شکریہ, میں ان کی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور جو انہوں نے پیغام دیا تو بالکل آخری لمحات ہیں آپ کے بھی کچھ کہنا. یہی میسیج ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے ہدایت ٹی وی کے لیے کہ آپ ممبر بنیں زیادہ سے زیادہ. دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ 5000 ہمیں چاہیے, اور جبکہ ہزاروں لاکھوں مومنین یہاں موجود ہیں, لیکن صرف 5000 ہمیں نہیں مل رہے ہیں. یہ جو ہماری کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے یہ 3269 پر اٹک گیا ہے. آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے آگے آئیے. آج جو ہماری بہن نے جی بلکہ آج ابھی آگے آیا ہے تو یہ 70 ہو گیا ہے. تو آپ سے گزارش یہ کہ اس کاؤنٹ ڈاؤن کو جلدی سے 5000 پہ لائیے, تاکہ جو بھی ہدایت ٹی وی کی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ جلد سے جلد ختم ہوں. اور یہ چینل امام زمانہ کا چینل ہے کہ اگر آپ 14 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ ہر گھر میں تعلیم اور علم کو عام کر رہے ہیں. بالکل, جزاک اللہ. تو ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے پروگرامز میں کال کرتے ہیں, اور جو نہیں کر پائے ایک بار پھر معذرت چاہوں گا. اور بہت سے طریقے ہیں, آپ ہم سے آف ایئر اگر بات کرنا چاہیں 48 والے نمبر پہ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں. اور ایک بار پھر ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ ہم میں بھی جو وہ پیغام دے کے گئے ہیں وہ صلاحیت پیدا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے اسی طرح اٹھیں جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا ہے. تو میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ عقیدت کے پھول پروگرام میں 3 بجے ہوگی. دیگر جو صبح ہدایت کی ٹیم ہے اس کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.